السلام علیکم. آج کے سچ کے ساتھ میں ہوں وسیم عباسی. آج ہم 3 خبروں پہ بات کریں گے. ایک تو یہ کہ جی پاکستان کا جو بیان آیا اس پہ سعودی عرب میں اس وقت جشن کا سماں ہے. پاکستان نے کل وزیر خارجہ جو پاکستان کے ہیں ڈپٹی پرائم منسٹر اسحاق ڈار نے پارلیمنٹ میں جو کچھ کہا اس کو لے کر سعودی عرب کے جو ٹویٹر اکاؤنٹس ہیں، سوشل میڈیا اکاؤنٹس ہیں اور جو ان کے مین اسٹریم میڈیا ہے اس پر بڑا جشن منایا جا رہا ہے اور اس پہ پاکستان کے اوپر صدقے واری ہوا جا رہا ہے. اس پہ بتائیں گے کہ کیا بات ہے. دوسری خبر ریلیٹڈ یہ ہے کہ سعودی عرب نے پاکستان کو ایک بڑی خوشخبری سنا دی ہے. جو پاکستان تیل کے حوالے سے پریشان تھا کہ جی جو آبنائے ہرمز یعنی کہ جو اسٹیٹ آف ہومز وہ بند تھی، اس کو انہوں نے سعودی عرب نے ایک آلٹرنیٹ مطلب اس کا دے دیا ہے پاکستان کو، اور وہ ریڈ سی کے ذریعے جس کو بحر کلزم یا بحر احمر بھی کہتے ہیں اس کے ذریعے پاکستان کو سپلائی کرنے کا وہ کر دی، ایشورنس دی ہے. تو یہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے کہ یہ اس سے کیا فرق پڑے گا. تیسری خبر یہ ہے کہ جی پاکستان نے جو افغانستان پر کارروائی کی ہے بگرام ایئر بیس پر، اس پر کتنا نقصان ہوا، اس کی تفصیلات سامنے آئی ہیں اور وہ کتنا بڑی زد پہنچی ہے طالبان کی ملٹری کیپیبلٹی کو، اس امریکی اسلحے کو جو وہاں پہ رکھا ہوا تھا. اس پر بھی بات کریں گے. تو سب سے پہلے اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہم آپ کو بتائیں کہ یہاں ہو کیا رہا ہے اور کس لیے ہو رہا ہے. اچھا جی، کل ایک سٹیٹمنٹ آئی تھی پاکستان کے وزیر خارجہ. پہلے تو انہوں نے سینٹ میں خطاب میں یہ بات کی، پھر اس کے بعد بریفنگ دی صحافیوں کو، میں بھی وہاں موجود تھا. اس میں انہوں نے بتایا کہ کس طرح پاکستان نے سعودی عرب کا کیس لڑا ہے ایران کے سامنے، اور ایران کو کہا گیا ہے پاکستان کی طرف سے باقاعدہ رابطہ کر کے. ایران کے ساتھ ہمارے اچھے تعلقات ہیں، برادرانہ تعلقات ہیں. پاکستان نے کنڈیم بھی کیا ایران پہ حملے کو، اور خامنہئی صاحب کی ڈیتھ کے حوالے سے بھی کہا کہ یہ ایک جنگی جرم ہے. نواز شریف صاحب کی بھی کل میں ٹویٹ دیکھ رہا تھا کہ انہوں نے دوبارہ آ کے کہا، جو 3 ٹائم کے پاکستان کے پرائم منسٹر ہیں، پرائم منسٹر شہباز شریف کی بھی ہے، صدر زرداری صاحب کی بھی ہے. تو پاکستان کو ایران میں قدر کی نگاہ سے دیکھا جائے تو پچھلے سال جو جون میں جنگ ہوئی تھی اس میں پاکستان نے ساتھ دیا تھا، تو ایران میں تشکر کے نعرے بھی لگے تھے. اس وجہ سے پاکستان کی سنی جاتی ہے، اور پاکستان اس یونیک پوزیشن میں ہے کہ اس کی سعودی عرب میں بھی سنی جاتی ہے، ایران میں بھی سنی جاتی ہے. تو پاکستان نے رابطہ کیا اور ایران کو کہا کہ جی آپ کو یہ یاد کروانا چاہتے ہیں کہ ہمارا انٹرنیشنل معاہدہ ہے، اسٹریٹجک میوچل ڈیفینس ایگریمنٹ، جو پچھلے سال ستمبر میں پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان ہوا تھا، جس میں کہا گیا تھا کہ ایک پہ حملہ دونوں پہ حملہ تصور کیا جائے گا اور اس کا جواب دیں گے. تو گویا پاکستان نے ان کو بتایا کہ بھائی یہ آپ کو یاد رہے کہ ایک انٹرنیشنل معاہدہ ہے، ہم مجبور ہیں کہ سعودی عرب کا ساتھ دیں گے، آپ جو ہے سعودی عرب کے خلاف کارروائی نہ کریں. باقی جو آپ جو بھی کر رہے ہیں، دیکھیں آپ ایک ساورن ملک ہیں، لیکن ہم آپ سے یہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ سعودی عرب پہ کارروائی نہ کریں. جس پر ایران نے کہا کہ جی آپ سعودی عرب سے ہمیں گارنٹی لے کے دیں کہ سعودی عرب کی زمین جو ہے وہ استعمال نہیں ہوگی ایران کے خلاف. پاکستان نے یہ ڈپلومیسی کی، شٹل ڈپلومیسی، اور سعودی عرب سے یہ یقین دہانی حاصل کی اور ایران کو پہنچائی. یہی وجہ ہے کہ ایران کی طرف سے سب سے کم جو حملوں کا شکار کیا گیا وہ سعودی عرب کو کیا گیا، اور سعودی عرب کو بھی اس چیز کا احساس ہے. اور آپ دیکھ بھی رہے ہیں کہ سعودی عرب نے جوابی طور پر ایران کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی، بلکہ سعودی عرب نے ایک ٹکر کارسن ہے جو امریکی صحافی ہیں، بہت پڑھے لکھے، بہت با اثر بارسوخ، وہ جناب انہوں نے باقاعدہ خبر دی ہے کہ سعودی عرب نے موساد کے ایجنٹ پکڑے ہیں، اور یو اے ای نے جو کہ جان کر وہاں پر تخریبی کارروائیاں کر رہے تھے اور جو چاہ رہے تھے کہ سعودی عرب کو جنگ میں الجھایا جائے. تو بہرحال وہ ایک تو ادھر سے پاکستان نے ایک اندھانی کی، پاکستان نے بڑی شاندار ڈپلومیسی کی ہے، مگر پھر بھی اسرائیل نہیں چاہتا کہ سعودی عرب اور ایران نہ لڑیں، بلکہ وہ تو چاہتا ہے کہ لڑیں. لیکن پاکستان کیا چاہتا ہے کہ نہ لڑیں، اور پاکستان ایک اچھا کردار ادا کر رہا ہے، وہ ظاہر ہے ایک شیطانی کردار کے مقابلے میں، اور وہ چاہ رہا ہے کہ یہ لڑائی نہ ہو. اور اس بات پر پھر سعودی عرب کے جو سوشل میڈیا ہے اس پر میں آپ پوسٹیں دیکھ رہا تھا جناب، عربی میں پوسٹیں ہیں، پاکستان اور سعودی عرب کے پرچم ہیں، شیر بنے ہوئے پاکستان اور سعودی عرب کے، اور کہا جا رہا ہے کہ برادر، اور جو عربی میں جو لکھے ہوئے میسیجز ہیں وہ بہت شاندار قسم کے میسیجز ہیں، ایک دوسرے کے خلاف لکھے ہیں. وحدہ قوہ، یعنی کہ پاکستان اور وہ ایک قوت ہے. حی اللہ متا یعنی من پاکستان، اللہ آپ کو خوش رکھے میرے پاکستان والو. پھر جی وسائل اعلام پاکستان تبلغ ایران الی ان تاخذ فی الاعتبار اتفاقیہ الدفاع المشترک بینہا و بین السعودیہ، یعنی کہ پاکستان نے ان کو بتایا کہ دفاع جو مشترک ہے، پاکستان تحذر ایران اتفاقیہ الدفاع المشترک، یہ سلطان النعیفی ہیں،
ان کے جو سوشل میڈیا ہے بڑا ٹویٹر بہت فالو کیا جاتا ہے سعودی عرب میں. آپ کو پتہ ہے کہ سعودی عرب سے میرا تعلق رہا ہے کہ میں بہت پچھلے 2 سالوں میں کوئی 8-10 دورے کیے ہیں اور وہاں جانتا بھی ہوں, صحافیوں سے بھی ملاقاتیں ہوئی ہیں, کانفرنسز بھی اٹینڈ کی ہیں. تو وہاں پر ٹویٹر کو بہت سیریس لیا جاتا ہے. تو ٹویٹر وہاں پہ بھرا پڑا ہے پاکستان کے جھنڈوں کے ساتھ. آپ دیکھیں گے وہاں پہ محبتوں کا اظہار کیا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ یہ دونوں بھائی ساتھ ساتھ ہیں. وہ پرانی تصویریں, ویڈیوز شیئر کی جا رہی ہیں جس میں سعودی عرب کے پرانے بادشاہ جو ہیں وہ پاکستان کے حق میں بات کرتے ہیں اور پاکستان ان کے حق میں کرتا ہے اور ہر دور میں ساتھ رہے ہیں. اس میں آپ کو بتاؤں کہ جب پاکستان نے یہ نیوکلیر ٹیسٹ کیے تھے سعودی عرب میں جشن منایا گیا تھا اور راجہ ظفر الحق جو اس وقت کے وزیر تھے ان کو سعودی عرب بھیجا گیا. پاکستان پہ اکنامک پابندیاں لگیں تو ان کو راجہ ظفر الحق کو سعودی عرب بھیجا گیا کہ جی وہاں ان سے کہا جائے کہ جی ہمارے لیے تیل اور اس کے مسائل پیدا ہو رہے ہیں. ظاہر ہے ڈالر کا مسئلہ اس وقت بھی تھا, تو اب ان پابندیوں کا کیا کریں, تو اس پہ آپ کیا کریں گے. تو انہوں نے کہا کہ بھائی آپ بے فکر ہو جائیں, آپ کے لیے ہمارا خزانہ حاضر ہے. ہم 2 مملک ہیں اکٹھے. اس وقت جو بادشاہ تھے اور انہوں نے کہا کہ جی آپ شاہ عبداللہ تھے شاید, انہوں نے کہا کہ جی آپ بے فکر ہو جائیں اور سعودی عرب کے خزانے آپ کے لیے کھلے ہوئے ہیں. اور اس وقت انہوں نے کہا کہ سعودی عرب فری میں تیل پاکستان کو دے گا جب تک آپ کو چاہیے, جب تک آپ مشکل سے نکل نہیں آتے. تو یہ محبتیں جو ہے 2 طرفہ ہیں اور وہ بہت سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے اور بڑا فخر ہوتا ہے ایز اے پاکستانی وہاں پہ پوسٹیں دیکھ کے پاکستان کی تعریف. اب دوسری خبر کی طرف آتے ہیں اور دوسری خبر بھی سعودی عرب سے ریلیٹڈ ہے. آج پاکستان کے جو وزیر ہیں انرجی اور پیٹرولیم کے علی پرویز ملک, ان کی ملاقات ہوئی ہے سعودی عرب کے سفیر نواف سعید بن المالکی جو ہیں وہ پاکستان میں ان کے سفیر سے ملاقات ہوئی ہے. اور اس میں پاکستان نے ان کو کہا ہے کہ جی دیکھیں اب جو اسٹیٹ آف ہرمز جو آبنائے ہرمز وہ بند ہو گئی ہے, اس میں تجارت نہیں ہو سکتی. بند کیا کھلی بھی ہو تو اب ظاہر ہے اس میں چین کے جہازوں کو اجازت بھی دی گئی ہے, لیکن وہ سیف نہیں ہے, سیکیور روٹ نہیں ہے. تو ظاہر ہے ان کی انشورنس کا مسئلہ ہوتا ہے. جہاز کنٹینر جو ہے ادھر سے گزرتے ہوئے کہتے ہیں یار ہمیں سیفٹی کا ہی نہیں پتہ. ایک تو ہوتا ہے نا کہ امن کے حالات میں جہاز ٹریول کر رہے ہیں, جہاں جنگ لگی ہو تو آپ کو پتا ہے ٹرک والے جو ہے پیسے بڑھا دیتے ہیں کہ بھائی ہم تو بڑا خطرہ ہے ادھر. تو وہ راستہ سیف بھی نہیں رہا اور مہنگا بھی پڑتا ہے. تو پاکستان نے سعودی عرب کو کہا ہے کہ آپ ہمیں یہ راستہ دے دیں جو ریڈ سی بحر الکاہل سے ایک بندرگاہ ہے اس کے ذریعے سے آپ ہمیں تیل کی سپلائی دے دیں, اور تاکہ ہمارا جو انرجی سیکیورٹی ہے اس کو انشور کیا جا سکے. اس پر سعودی عرب نے کہا ہے کہ جی انہوں نے یقین دہانی کہی کہ پاکستان کی جو آئل کا پیسیج ہے اس کو ہم انشور کریں گے اور آپ کو آئل دیں گے. اس سے پہلے آپ کو پتہ ہے اوگرا نے کہا ہے کہ ہمارے پاس 28 دن کے ذخائر موجود ہیں. آج پارلیمنٹ ہاؤس میں گفتگو کرتے ہوئے صحافیوں سے جناب وزیر جو تھے ہمارے, انہوں نے کہا کہ جی ہمیں ابھی تو پٹرول کا مسئلہ نہیں ہے, لیکن اگر ہوا تو ہم عوام سے جو انرجی ڈسپلن کا کہیں گے, یہ نہیں کہیں گے کہ پٹرول کم استعمال کریں, طریقے سے کریں, وہ کریں. یہ ساری چیزیں اب ہو رہی ہیں. لیکن پاکستان کے لیے بڑی خوشخبری ہے کہ سعودی عرب نے یہ کہا ہے, اور پاکستان کے لیے بڑی بات ہے کہ سعودی عرب ایک برادر ملک کے طور پہ ہمیشہ پاس موجود ہے کہ وہ آپ کی ہیلپ کر سکے جہاں پہ بھی ہوتا ہے. لیکن افسوس کی بات کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے خبر آئی ہے کہ سعودی عرب میں جو ارامکو کی آئل فیسلٹی ہے اس پہ پھر اٹیک کی. رائٹرز سٹوری دے رہا ہے کہ جی وہاں پہ پھر اٹیک ہوا. یہ میں سمجھتا ہوں, اور ایران نے اس سے پہلے جو ایک دفعہ پہلے ارامکو پہ اٹیک ہوا تھا تو ایران نے کہا کہ بھائی ہم اس میں انوالو نہیں ہیں. ہم پہلے بھی بتا چکے ہیں, وہ یمن سے کوئی فائر ہوا تھا اور وہ ہوا, اور ایران کے وزیر خارجہ CNN پہ جا کے کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اٹیک نہیں کیا. گویا ایران نہیں چاہتا کہ سعودی عرب پہ کوئی اٹیک ہو, اور نہ وہ کر رہا ہے. تو یہ پھر بیچ میں کون ہے آپ کو پتہ ہے. ظاہر ہے جو مسلم امہ کے دشمن ہیں, جو ایران اور سعودی عرب دونوں کے دشمن ہیں, وہ نہیں چاہتے کہ آرام سے بیٹھیں. وہ چاہتے ہیں کہ جی پورا خطہ جنگ کی لپیٹ میں آئے. اگر امریکہ اور اسرائیل کے ہتھیار کم پڑ گئے ہیں تو جی وہ ہمارے ہتھیار یوز کریں. سعودی عرب, پاکستان, یہ سارے ملک مل کے لڑیں, جو کہ پاکستان نے تو صاف کہا ہے کہ مسلم امہ کے ساتھ نہیں ہوگا. بائی دا وے کل سے کچھ PTI کے اکاؤنٹس ایسے وہ چلا رہے ہیں, ایک اسرائیلی میڈیا پوسٹ ہے جس کو چلا رہے ہیں کہ جی یہ سارے ملک مل کے, پاکستان, سعودی عرب اور سارے مل کے ایران کے خلاف لڑیں گے, یا اسرائیل چاہتا ہے کہ لڑیں. تو ظاہر ہے پاکستان کبھی بھی یہ نہیں کرنا چاہتا, اور پاکستان تو ہمیشہ سے کہہ رہا. اور ایران نے باقاعدہ طور پہ اقوام متحدہ میں پاکستان کا شکریہ ادا کیا. دنیا کے صرف ایک ہی اسلامی ملک ہے جس نے کھل کر مذمت کی ایران پہ حملے کی اور خامنہئی صاحب کی شہادت کی. تو پاکستان اور ایران کو یہ سمجھ آ چکی ہے. وہاں کہاں وہ انڈیا جو چابہار پورٹ مل کے ملا رہا تھا, جس کے ساتھ ایران نے ہمیشہ اچھائیاں کیں, جس کے ساتھ مل کے چلا. ایون آپ دیکھیں کہ CPEC کے مقابلے میں چابہار پورٹ ایران میں بن رہی تھی, اور ہمیشہ ایران اور انڈیا کے بہت اچھے تعلقات تھے. ایران تیل دیتا تھا انڈیا کے ساتھ, سب کچھ کیا. انڈیا نے عین وقت پہ دغا دے دیا. اب اس وقت کہا جا رہا ہے کہ جو امریکہ حملہ کرنا چاہ رہا ہے ایران پہ, زمینی حملہ, اور امریکہ کے پاس جو پوسٹیں خالی ہو گئی ہیں اور جو ہر جگہ سے پیچھے اس کو دھکیلا جا رہا ہے, تو وہ
انڈین پوسٹوں کو یوز کر رہے ہیں باقاعدہ طور پہ. ایک ابھی میں کسی امریکن کا انٹرویو دیکھ رہا تھا جو ڈیفینس اینالسٹ ہیں, ان کے ظاہر ہے کسی حکومت نے نہیں کہا کہ ایران کے خلاف ہمیں انڈیا سپورٹ کر رہا ہے, اور دیکھیں نہ بھی کر رہا ہو اور یہ بات اس کی غلط بھی ہو, یہ بات تو سب کو پتہ ہے کہ کوئی کنڈمنیشن نہیں آئی, کوئی انڈیا کی طرف سے نہیں کہا گیا کہ جی ہمیں افسوس ہے, کوئی ساتھ نہیں دیا گیا. تو آپ ایک طرف وہ ہے اور ایک طرف پاکستان ہے جس نے صرف وفا ہی کی ہے. تو یہ بات اب سامنے آ رہی ہے. آخری خبر کی طرف آتے ہیں, اور آخری خبر میں نے آپ کو کہا تھا کہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ جو تفصیلات چل رہی ہیں اس کے حوالے سے. اچھا جی, تیسری خبر کی طرف آتے ہیں, اور تیسری خبر یہ تھی کہ پاکستان کی کارروائی افغانستان کے حوالے سے جاری ہے, اور پاکستان نے کہا کہ جی ہم نہیں رکیں گے, اور پاکستان کو موقع مل گیا کہ وہاں پر جو اہداف ہیں پاکستان کے جہاں سے دہشت گردی آتی ہے اس کو نشانہ بنائے. خاص طور پہ $8 ارب کا جو امریکی اسلحہ افغانستان میں رہ گیا تھا اور امریکہ نے چھوڑ دیا تھا, وہ اسلحہ پاکستان کے خلاف استعمال ہوتا ہے. نائٹ ویژن گوگلز اور ڈرونز اور پتہ نہیں کیا کیا, اور وہ BLA کو مل رہا تھا, BLF کو مل رہا تھا, اور وہ پاکستانی طالبان TTP کو مل رہا تھا. اس پر بڑی کامیاب اور شاندار کارروائی پاکستان نے بگرام ایئر بیس کو نشانہ بنایا تھا پرسوں شاید یا 1-2 دن پہلے, اور اس میں بڑا نقصان کیا ہے پاکستان نے, بڑا سکسیسفل اٹیک کیا ہے. سیٹلائٹ امیج سامنے آ گیا اور تفصیلات جاری کر دی گئی ہیں افغانستان کی طرف سے بھی اور پاکستان کی طرف سے بھی. کتنا نقصان ہوا میں آپ کو بتاتا ہوں کہ بگرام ایئر بیس کا ایک ایئر کرافٹ ہینگر وہ تباہ کر دیا گیا ہے, اور 2 ویئر ہاؤسز ان کو پاکستانی شاہینوں کے حملے میں وہ تباہ ہو گئے ہیں, اور تصاویر بھی سیٹلائٹ کے ذریعے وہ سامنے آ گئی ہیں. اور افغان طالبان وزارت دفاع کی جاری کردہ ڈیمیج رپورٹ میں بگرام ایئر بیس پر پاکستان فضائیہ کے حملے سے ہونے والے تباہی کی تفصیلات بھی جاری کی گئی ہیں. حملے میں بلیک ہاک ہیلی کاپٹرز, بلیک ہاک ڈاؤن آپ نے مووی دیکھی ہوگی, صومالیہ میں جو امریکی ہیلی کاپٹر گرا تھا, بلیک ہاک امریکی ہیلی کاپٹر ہیں جو افغانستان میں رہ گئے تھے, اس کو پاکستان نے ڈاؤن کیا ہے کہ ظاہر ہے وہ پاکستان کے خلاف اب یوز ہو رہا تھا. ہرکولس کارگو طیارہ, ٹوکانو طیارہ, بختر بند گاڑیاں جو یوز کر رہے تھے, ہمویز اور بختر بند گاڑیاں جو بہت ہی جدید امریکہ کی گاڑیاں تھیں وہ, اور دیگر اہم عسکری سامان تباہ ہوا. دستاویزات میں اسے اپنی نوعیت کی سب سے بڑی تباہی قرار دیا ہے, اب تک کی سب سے بڑی ملٹری تباہی ہے. میں BBC کے رپورٹر کی دیکھ رہا تھا کہ وہ کہہ رہے تھے کہ جو سب سے بڑا ملٹری نقصان پاکستان نے بگرام ایئر بیس پہ اٹیک کر کے پہنچایا ہے, اور افغانستان کی وزارت دفاع نے بھی اس کی تصدیق کر دی ہے, اور 50 سے زائد حملے پاکستان نے افغانستان کے فوجی اہداف پر کیے تھے گزشتہ ہفتے. اس کے علاوہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ آج ہر 24 گھنٹے کے بعد ایک رپورٹ جاری کی جاتی ہے, ڈیمیج رپورٹ پاکستان کی طرف سے بھی کہ کیا کیا نقصان ہوا ہے. اور وزیر اطلاعات جو عطا طاہر صاحب, ان کی طرف سے بتایا گیا کہ آپریشن غضب للحق میں جو اپڈیٹس آئی ہیں آج 4 بجے تک کی, اس کے مطابق 481 طالبان فوجیوں کو مارا جا چکا ہے, 696 انجرڈ ہوئے ہیں, 226 چیک پوسٹ کو ڈسٹرائے کر دیا گیا ہے, 35 پوسٹوں پر قبضہ کر لیا گیا ہے جو طالبان کی 198 ٹینک اور آرم وہیکلز اور جو آرٹلری گنز ہیں ان کو تباہ کیا گیا ہے, اور 56 لوکیشن جو پورے افغانستان میں ہیں وہ ایفیکٹولی ٹارگٹ کی گئی ہیں فضائیہ کے حملوں میں. تو یہ اب تک کی تفصیلات ہیں. امید ہے آج کا ویلاگ آپ کو پسند آئے گا. دیکھتے رہیں آج کا سچ.